الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے معزز بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، گزشتہ جمعے معاشرت کے ایک اہم باب پر گفتگو ہوئی تھی اور میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، عقائد اور عقائد یا ایمانیات جس کو کہتے ہیں، ایک پہلا جس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، اخلاق ہیں، اور 5واں معاشرت ہے۔ ان میں سے کچھ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جیسے کہ ایمانیات اور عبادات۔ ان دونوں شعبوں میں انسان کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ، انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقیدہ یا ایمان دل کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ زبان سے انسان کو اس کی اقرار کا بھی کہا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر احکامات جاری ہو سکیں۔ دنیا میں کوئی انسان اسلام کا اقرار کرے گا اپنی زبان سے تو لوگ اس کو مسلمان سمجھیں گے اور مسلمانوں والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ زندہ رہے گا تو بھی مسلمانوں والا معاملہ، اور جب مر جائے گا تو بھی مسلمانوں والا معاملہ۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اقرار نہیں کیا یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ان کا اسلام آج بھی متنازع ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ واقعی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ حکایتیں روایتیں مشہور ہیں، جیسے یہ جو سکھ مذہب کے بانی ہیں جن کو بابا گرو نانک کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تاریخی روایات بہت ساری یہ ہیں کہ مسلمان تھے کہا جاتا ہے، اور ان کے جو وہ گرنتھ کے وہ جو ان کے پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ توحید کے مضامین بھی ملتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں۔ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ ہندو جو بر صغیر کی اکثریت تھی کہ مسلمان نہیں ہو رہے، باوجود اس کے کہ مسلمان سینکڑوں سال سے ان پر حکومت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بیچ کا مذہب نکالنا چاہا کہ پہلے ہندوؤں کو ہم ہندو پن سے نکال کر اس بیچ کے مذہب پر لے آئیں گے، اور اس میں کچھ چیزیں اسلام کی ہوں گی، کچھ چیزیں ہندو مت کی ہوں گی، ظاہری شکل و شباہت بھی مسلمانوں کے قریب ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے یہاں بھی داڑھیاں پگڑیاں یہ ان چیزوں کا رواج ہے۔ تو ہندوؤں کی جو اسلام سے وحشت ہے وہ کم ہو جائے گی، پھر دوسرے مرحلے کے اندر ان کو مسلمان کیا جائے گا۔ کہتے ہیں ابھی ان کا پروگرام اپنے پہلے فیز میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ بیچارے بیچ میں ہی رہ گئے، نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، واللہ عالم لوگ کہتے ہیں۔ ان سے ان کے کچھ کپڑے کچھ میوزیمز کے اندر ان کے کچھ کرتے رکھے ہوئے ہیں گرو نانک کے،
جو منسوب ہے ان کی جانب، کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے کپڑے ہیں، اس پر کچھ قرآنی آیات وغیرہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی ہیں، واللہ اعلم۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انسان زبان سے اقرار جب کرتا ہے تو وہ معاشرتی طور پر مسلمان سمجھا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس پہ اسلام کے احکامات پھر اس کے اوپر زندگی میں بھی جاری ہوتے ہیں، موت کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو پہلے دو جو شعبہ زندگی ہیں یہ انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، نماز کا بھی، عبادات کا بھی اور ایمانیات کا بھی۔ یہ جو اگلے تین ہیں معاملات ہیں، چاہے مالی معاملہ ہو یا سماجی معاملہ ہو یا اخلاق ہے اور یا معاشرت ہے، اس میں انسانوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کے احکامات ہیں، اور اس میں اسلام کے احکامات کسی بھی اعتبار سے ان تین شعبوں کے جو احکامات ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے پہلے دو شعبوں سے کم نہیں ہیں، نہ مقدار میں بے شمار آیات، احادیث، ایک پورا نظام زندگی، اور نہ ثواب میں کوئی فرق اور نہ اللہ جل شانہ کے مطالبے کے اندر کوئی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ان چیزوں کو زیادہ کر لیا کرو اور ان کو کم کیا کرو، ایسا نہیں۔ معاشرت میں آج جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے انتہائی بے فکری اور بے حسی کا مزاج ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک بے فکری یا ایک بے حسی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ اگر اس معاملے میں آپ جس باریک بینی کے ساتھ اسلام نے اس کے احکامات دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس حوالے سے ہمارے سامنے اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ ہمارا یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت ہیں، باعث تکلیف ہیں، چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں لے لیں یا بڑے پیمانے پر لے لیں، ایک گھر میں رہنے والے افراد کو لے لیں، ایک گلی میں رہنے والے محلے داروں کو لے لیں، ایک بازار میں کاروبار کرنے والے تاجروں کو لے لیں، ایک دفتر میں کام کرنے والے اپنے کلیگز کو لے لیں، کسی بھی سطح کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک دوسرے سے راحت رسانی تو دور کی بات ہے کہ راحت پہنچے، ہم ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت ہیں، باعث تکلیف ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ معاشرت کے ابواب پر گفتگو کی ہے وہاں فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات، کائنات کی ساری مخلوق سے سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں فرمایا وہ بھی تین قسم کے، ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے لیے سراپائے خیر ہے، اس سے انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی، ان کی ہر چیز اس کو کام آتی ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، دودھ دیتی ہے، ہل چلاتی ہے، بار برداری کرتی ہے، اس کام کی نہ رہے تو کاٹ دی جائے تو گوشت اس کا استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا فضلہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی کھاد بن جاتا ہے، تو سر تا پا سراسر خیر ہی خیر ہے۔ پال کے بیچتے ہیں انسان تو تجارت بھی اس کی ہوتی ہے، اس سے پیسے بھی کماتے ہیں، تو سراپا خیر ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں، اور کہا کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہی پہنچتی ہے عام طور پر، اگر اس کی کوئی خیر ہے بھی تو بہت تھوڑی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے بچھو ہیں اور موذی جانور ہیں جو انسان کی جان کے درپے ہیں، اور اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو ڈنگ لگاتے رہتے ہیں، ڈستے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، گھر میں آ جائیں تو مصیبت۔ یہ کاکروچ ہیں اور یہ دوسرے حشرات الارض ہیں بعض۔
اور کہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو نہ انسان کے لیے کوئی خیر کا باعث ہے، کوئی بڑا فائدہ بھی ان سے نہیں پہنچتا، اور کوئی بہت بڑا نقصان بھی انسان کو ان سے نہیں ہوتا. جیسا کہ جنگل کے بعض جانور ہیں، لومڑیاں ہیں، تتلیاں ہیں، اس قسم کے جانور کہ نہ آپ ان سے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ وہ آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ انسان اگر پہلی قسم نہیں بن سکتا، جانوروں کی پہلی قسم، انسانوں کی بات نہیں کر رہے، کہہ رہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر وہ جانوروں کی بھی پہلی قسم جو سراپا خیر ہے اگر وہ نہیں بن سکتا تو کم سے کم یہ تیسری قسم تو ضرور بن جائے کہ جس سے اگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو کم سے کم لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے لیے باعث نقصان نہ ہو، کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہو. یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، المسلم، کہا ہے مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ باعث اذیت نہ ہو. یہ دیکھیں، یہ جمعے کی نماز ہے نا، مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غسل جمعہ جو ہے اس کی مشروعیت کس وجہ سے ہے؟ باقی نمازوں کے لیے غسل کی شرط کیوں نہیں ہے یا غسل کی تاکید کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اگر لوگ غسل کر کے نہیں آئیں گے تو ایک دوسرے کے پسینے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئے تاکہ کسی کو آپ سے خوشبو لگا کر آئے. کتنی تاکید ہے جمعے کے بارے میں، دوسرے کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو تکلیف سے بچانے کے لیے، اذیت سے بچانے کے لیے. اسی طرح جماعت کی تاکید کا کتنا اہتمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کسی دن جب جماعت کا وقت آئے تو میں اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود جا کر دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو جلا دوں جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو دیکھوں جو بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے دوسرے لوگوں کو گھن آتی ہو، اس شخص کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کو اجازت ہے چھوڑ دینے کی، جائز نہیں ہے اس کے لیے مسجد میں جانا. اس کو چاہیے کہ تنہا اپنی نماز پڑھے. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو اذیت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کے اندر آپ کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اسوہ حسنہ میں نقل کی گئی ہیں، امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ نے ساری عمر تہجد پڑھی ہے، کبھی تہجد قضا نہیں کی آپ نے، لیکن آپ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو چونکہ یہ فرض نہیں ہے باقی لوگوں کے اوپر، کسی پر فرض تو نہیں ہے نماز، فرض نماز کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو بھی اٹھائیں جب وقت آئے، لیکن چونکہ فرض نہیں ہے اس سے جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ اتنی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کھٹکے اور کسی آہٹ کے اٹھتے تھے اور دروازہ کھول کر باہر جاتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ اٹھ گئے، آپ کو اٹھنے کا پتہ نہیں چلتا تھا. ہم لوگ چیزوں میں اتنا شور شرابہ مچاتے ہیں مسجدوں کے اندر بھی. میں کبھی کبھی سنتا ہوں نماز کے اندر، یہ ہمارے ہاں کرسیاں رکھی ہوتی ہیں پیچھے، تو کچھ لوگ آتے ہیں دوران نماز، ان کو کرسی کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی زور کا اس کرسی کو جھٹکا دیں گے کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے اس آواز سے. نماز پڑھنے والوں کی نماز خراب ہے. ہوا کیا؟ کسی نے اپنی کرسی اٹھائی اور اپنی صف تک لا رہا ہے، لیکن اس کو ایک ایسا، یہ کرسی ہے نا دونوں طرف اس کے لوہے کے سٹینڈ ہوتا ہے، تو اس کو جب تک آرام سے اٹھا کے آرام سے نہ کھولا جائے تو آواز دیتی ہے بہت زوردار. لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خشوع خراب ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو ہم نے آج تک دین نہیں سمجھا. حجر اسود کا بوسہ ہے، حرم کا سفر ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان
ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے اور ہماری یہ تہذیب بن چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھکا دینا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ابھی آپ جمعے کی نماز کے بعد کبھی اس جوتوں کی جگہ کے اوپر آپ منظر دیکھ لیں. اگر اپنا اجتماعی معاشرت آپ نے دیکھنی ہو کہ ہماری معاشرت کیا ہے، تو اس کا اچھا طریقہ اور منظر یہ ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز کا سلام پھیرے گا، آپ صرف اس جوتوں کی جگہ پر 3 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ کام جو بڑے اطمینان کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ کام جو بڑی سہولت، وقار اور تہذیب کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم لوگ اس کو ایسے طریقے سے کریں گے کہ اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ گواروں کا مجمع ہے سارا کا. اور یہ ہر جگہ، دیہاتوں میں بھی یہی حال ہوگا، شہروں میں بھی یہی حال ہوگا، یونیورسٹیوں میں بھی یہی حال ہوگا، دفتروں میں بھی یہی حال ہوگا. اس کا تعلق ہماری تعلیم کے ساتھ ہے ہی نہیں کوئی، کہ مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں نہیں ہوگا اور ان پڑھ اور گواروں کے ہاں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ اس میں تمام جگہوں کو ایک ہی جیسا پائیں گے، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں. یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں. آپ نے کسی کو دھکا نہیں دینا، آپ نے کسی کو بازو سے پکڑ کر نہیں ہٹانا، آپ نے کسی سے کہ بلا وجہ، میں نے کتنی دفعہ آپ حضرات کو جمعے کے بارے میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جو بندہ بیٹھا ہو اس کا کندھا پھلانگ کر سامنے مت آؤ نماز کے اندر، کیونکہ بے اکرامی ہے اس کی. اور بیٹھنے والے کو یہ کہا ہے کہ تم پیچھے مت بیٹھو، تم اپنی آگے کی جگہوں کو چھوڑ کر پیچھے مت بیٹھو، کیونکہ ظاہر ہے جب پیچھے جگہ نہیں رہے گی تو لوگ آگے کی خالی جگہوں کو دیکھ کر تمہارا کندھا پھلانگنے پر مجبور ہو جائیں گے جب آگے جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور پیچھے جگہ نہیں ہے. تو دونوں کی جانب حکم متوجہ ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ سب سے آگے بیٹھے اور جو بعد میں آیا ہے وہ پیچھے بیٹھے. اگر ان چیزوں کو ہمارے ہاں ہماری دینی تربیت کا یہ حصہ ہو جاتا تو مسلمان پوری دنیا کے سامنے ایک عمدہ معاشرت کا نمونہ کھڑا کرتے، جو آج بدقسمتی سے غیر مسلموں نے کھڑا کیا ہوا ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور حیران ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ ان کے مذہب میں کوئی تعلیمات نہیں، ان کے ہاں یہی دھکم پیل ہے، ان کے ہاں یہی زبان درازی اور ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت. یہ مسکراہٹ کتنی اچھی چیز ہے، اگر انسان کسی سے ملے تو مسکرا کر ملے. حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہمارے دفاتر کے اندر پبلک ڈیلنگ پر بیٹھے ہوئے لوگ کتنے کرخت چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک کوئی کمرشل انٹرسٹ اس کے اندر نہ آ جائے، ایسی کمپنیاں جو اپنے امپلائیز کی نگرانی کرتی ہیں، کیمرے لگا کر رکھتی ہیں، ان کو ٹریننگ دیتی ہیں، کمرشل انٹرسٹ ہو تو وہ آپ کو خوش اخلاقی نظر آئے گی، لیکن اس کو کوئی دینی چیز سمجھ کر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سمجھ کر نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے اور ہمیں کہا گیا. تو 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک یہ کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. زبان ایسی چیز ہے، عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے سے زخمی ہو جانے والے کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی مندمل نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی کسی نے نیزہ مارا ہے نا تو وہ چوٹ آپ کی 5-6 مہینے کے اندر مندمل ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، لیکن زبان کی کڑوی کثیری باتیں آپ کو کبھی بھی بھولیں گی نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی گھر میں گئے تو ساس اور بہو کے درمیان بڑی زوردار جنگ جاری تھی، لڑائی ہو رہی تھی. تو جانے والے نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا ہو گیا، لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو ساس کہنے لگی میں نے صرف 2 باتیں کہی ہیں، 2 جملے بولے ہیں اور یہ دیکھو ناچتی پھر رہی ہے میری 2 باتوں کے اوپر. تو کہا کیا آپ نے؟ کہ کچھ بھی نہیں کہا میں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی، اب یہ ناچتی پھر رہی ہے صبح سے اس بات کے اوپر. 2 تو باتیں میں نے کی ہیں اس کو کل. تو انہوں نے کہا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ 2 جملے جو بے شک 20 سیکنڈ کے اندر تلفظ ہوئے ہوں گے لیکن اگلے کو سارا دن بلکہ کئی دن اور مہینے تک اذیت میں رکھنے کے لیے کافی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہے، کوئی ایسی سخت بات نہ کی جائے، کوئی ایسی درست چیز اور گالی گلوچ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا یہ تو فسق ہے. اور وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ ایسے جھگڑنا کہ نوبت خون خرابے تک پہنچے تو کفر ہے. اگر انسان اس سے مطلب یہ کہ تو بالکل شریعت کے صریح احکامات کا انکار ہے. حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر دوسرا اس حدیث شریف کا جز ہے کہ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے. ہاتھ سے تکلیف میں آج کل ہماری معاشرہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کی وہ چیزیں جس کو ہم چونکہ دین نہیں سمجھتے، یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے آج کل،
اس کے آداب اور اس کے ذریعے سے یہ ایک سہولت کی چیز ہے آپ کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنا باعث اذیت لوگوں کے لیے بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کو کال کرنے کی، کسی سے رابطہ کرنے کی، کسی سے اپنی ضرورت کہنے کے لیے کوئی آداب اور اس کے حدود نہیں ہے۔ کسی وقت بھی ہم کال کریں گے، اگلا کسی بھی مصروفیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے لیے مخل ہو جائیں گے۔ اس بات کا لحاظ ہم نہیں کریں گے کہ اگر کوئی بات کال کے بغیر ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے کر لی جائے، کسی سے وقت لے لیا جائے، اور کسی کے معمولات کا، کسی کی مصروفیات کا اس کا لحاظ رکھا جائے۔ کسی کے پاس آپ ملاقات کے لیے بھی جائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اتنے مختصر وقت کے لیے جائیں جیسے گائے کا دودھ دوہتے ہوئے۔ یہ جو لوگ جانوروں کو کبھی پالا ہے یا دیکھا ہے ان کو اس کا پتہ ہوگا کہ اگر آپ گائے کا دودھ دوہیں تو کبھی کبھی درمیان میں گائے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دودھ روک دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ دوہنے والے پھر اس کے تھنوں کو چھینٹے مار کر پھر سے دوہنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک تھوڑا سا وقفہ بیچ میں آتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بس اتنی دیر کے لیے کسی کی عیادت کرو، کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اتنی سی دیر بیٹھو۔ اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، ہمارے ہاں اس کا بالکل کوئی جس کو کہنا چاہیے لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی سے وقت لیا ہے، ہم سارا دن ان مسائل کو فیس کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے وقت لیا ہے کہ میں 3 بجے آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، وہ بندہ اپنی تمام مصروفیات کو معطل کر کے آپ کے لیے اویلیبل ہو جاتا ہے کہ 3 بجے آپ نے آنا ہے۔ خدا جانے اس نے کتنے لوگوں کو انکار کیا ہوگا، کتنی ملاقاتیں چھوڑی ہوں گی، کوئی سفر چھوڑا ہوگا۔ آپ آرام سے 5 بجے آ رہے ہیں، وہ مجھے دیر ہو گئی تھی، میں سو گیا تھا، میں لیٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح فون، اب تو ہم خیر اکثر فون بند رکھتے ہیں، جس زمانے میں نئے فون آئے تھے تو کھلے رہ جاتے تھے فون، کبھی کبھی رات کو 1-1:30 بجے فون بجتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی بس خیریت ہے، دعا کی درخواست کرنی تھی آپ سے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ رات 1:30 بجے، کبھی رات 2 بجے، 1 بجے، 12 بجے کبھی فون آتا ہے، آپ بڑی مصروفیت میں ہوتے ہیں، اس خیال سے نہیں اٹھاتے، پھر دوسری دفعہ آ رہا ہے، پھر تیسری دفعہ آ رہا ہے، چوتھی دفعہ آ رہا ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں کہ خدا جانے کوئی مسئلہ ہے۔ تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں، بات تو کچھ نہیں تھی، کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا تو میں کنفرم کر رہا تھا کہ یہ آپ کا ہی ہے یا نہیں ہے۔ یہ واقعات ہمارے ساتھ روز مرہ پیش آتے ہیں، تو کہ میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو ہماری معاشرت کا دین ہے، یہ اسی طرح گھروں کے اندر، اگر گھر کے اندر کھانے کا وقت متعین ہے اور گھر کے تمام افراد اس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو کسی فرد کا اس کھانے سے غیر حاضر رہنا یہ بھی ایذاء مسلم، بغیر کسی وجہ کے اس کا وہاں پر موجود نہ ہونا، خاص طور پر جب ماں باپ انتظار کے اندر اور یہ باہر گھوم رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کی عام عادت ہے، اور مائیں فونوں پر فون کر رہی ہیں اور یہ ٹالتے جا رہے ہیں۔ کسی کو انتظار کی اذیت کے اندر رکھنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ایذاء مسلم کی ساری شکلیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مزاج کے ساتھ اور اس طبیعت کے ساتھ انسان کا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہم اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور تسلیم سے نکلا ہے۔ ہم جو دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تمہارے اوپر اللہ جل شانہ کی برکت ہو۔ یہ ایسی دعا ہے، اتنی قیمتی دعا ہے کہ اگر کسی کی ایک دفعہ بھی یہ قبول ہو جائے کسی کے حق میں تو اس کا ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے، جو ہم دن میں کئی دفعہ بغیر احساس کے دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں کسی نے آپ سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ دعا ہے اور یہ قبول ہو گئی اس کی آپ کو کہتے ہوئے، تو اللہ کی طرف سے آپ پہ سلامتی بھی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر برکت بھی آ گئی، تو اس کے بعد کیا چیز بچ گئی؟ کس چیز کی کمی ہے جو انسان کے پاس نہیں؟ تو اس سلامتی کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جہاں اللہ کی طرف سے سلامتی ہے وہاں اس بات کی بھی ایک ضمانت اور گارنٹی ہے کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ہو، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچے۔ یہ ہم ہر وقت سلام کرتے ہی لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دینی قیادت اور ہمارے اس طبقے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج دین کے نام پر بھی ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔
یہ جو مساجد کے اندر باہر کے لاؤڈ سپیکر کھول کر تقریریں کی جاتی ہیں اور پورے محلے کو عذاب میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تو شرعی اجازت نہیں ہے۔ اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو مجھے اتنی آواز چاہیے کہ آپ تک پہنچ جائے۔ کیا ضرورت ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بھی کانوں کے اندر یہ آواز ضرور پہنچائی جائے؟ ان کے اندر کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اپنے کسی کام میں مشغول ہو سکتا ہے، کوئی طالب علم ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قانون بن گیا، کچھ تھوڑا بہت اس سے فرق پڑ گیا، لیکن دیہاتوں میں تو قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو وہاں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جمعے کے دن ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت سے اوپر کے سپیکر کھول دیے جاتے ہیں اور سارا دن کبھی نظمیں چل رہی ہیں، کبھی نعتیں چل رہی ہیں، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ساری اس کا جواز کہاں سے نکالتے ہیں لوگ، کس جگہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچانی، یعنی قرات کے اندر امام کو کہا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھائے تو اتنی آواز نکالے جتنے لوگ اس کے پاس سن رہے ہیں اس کو، اس سے زیادہ اونچی آواز نکالنا مکروہ ہے امام کے لیے نماز پڑھاتے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ، حضرت آپ نے دیکھا ہے جن حضرات نے وہاں زیارت کی، یہ جو روضہ شریف ہے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے اور یہ ساتھ مسجد ہے، جڑی ہوئی مسجد ہے، چند یعنی بالکل ایک ہی دیوار ہے۔ تو کوئی صاحب نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو تقریریں کرنے کا شوق تھا، واعظ کہنے کا، تو مسجد نبوی میں آ کر واعظ کہا کرتے تھے اور بڑی اونچی آواز میں کہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ گھر کے اندر تلاوت فرما رہی ہوتی تھی، ذکر اذکار یا اپنے مشغول ہوتی تھی، ان کی تیز آواز مسجد سے ان کے کانوں میں پڑتی رہتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کا زمانہ تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ ان صاحب سے کہیں کہ اگر ان کو یہ واعظ کہنے کا شوق ہے تو یا تو کہیں اور جا کے واعظ کہا کریں، اور اگر یہاں کہیں تو اتنی آواز میں کہیں جو مسجد کے لیے کافی ہو، ہمیں گھروں کے اندر ان کی اونچی آواز آتی رہتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ آہستہ آواز کے اندر واعظ کہیں، اگر مسجد میں آپ نے کہنا ہے یا پھر آپ کہیں دور جا کر کہیں۔ وہ چند دن تو انہوں نے احتیاط کی، لیکن چونکہ شاید ان کو شوق تھا تو چند دنوں کے بعد پھر انہوں نے اسی اونچی آواز کے اندر واعظ کہنا شروع کر دیا مسجد میں۔ سیدنا عمر فاروق کو پھر پتہ چلا تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ کہا کہ اب اگر تمہاری آواز میں نے سنی تو 2 سوٹیاں تمہاری کمر پر توڑ دوں گا، اگر اب تمہاری آواز ان کے گھروں تک گئی۔ عمر فاروق تو آپ کو پتہ ہے 2-3 دفعہ تو زبان سے کہتے تھے، پھر تو وہ ایکشن لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہاری کمر پہ سوٹیاں توڑ دوں گا اب اگر تمہاری آواز اندر گھروں تک گئی بیان کرنے کی یا تمہارے واعظ کہنے کی۔ تو حالانکہ مسجد نبوی کے اندر دین کی بات کر رہے ہیں ہم، جب ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو تکلیف دے کر رستے بند کر کے جلسے کرنا اور رستے بند کر کے غم یا شادیاں کرنا، کسی یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں، ہم سب لوگوں کی ایسی کمی ہے کہ مسلمانوں کا رستہ کسی بھی صورت میں اس اسلامی معاشرے کے اندر، انسانوں کا رستہ کسی بھی صورت کے اندر بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہمارے کلچر میں آیا ہے کہ شادی ہو تو بھی ہم قناتیں لگا کے سڑکیں بند کر دیں گے، کوئی غم ہو تو بھی ہم قناتیں لگا کے سڑکیں بند کر دیں گے، مذہبی جلسہ ہو رہا ہے تو بھی قناتیں لگائی ہیں، سیاسی جلسہ ہو رہا ہے تو بھی قناتیں، جیسے سڑک کے اوپر آ گئے، جلوس ہیں تو بھی سڑک کے اوپر ہیں۔ یہ کتنی ایک باعث اذیت معاشرت ہم لوگوں نے وجود دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس میں گناہ نہیں سمجھتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے گناہ ہوتا ہے۔ سڑک بند کر کے، لوگوں کے رستے بند کر کے ہم کہہ رہے ہیں دعا کرو میرے مردے کو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ کام کیا کر رہے ہیں اور دعا کس چیز کی منگوا رہے ہیں لوگوں سے؟ حدیث شریف کے اندر اس کے اوپر اتنے سخت الفاظ ہیں۔ ان رستوں کے حقوق کے اوپر ہم نے ایک دفعہ پورا تفصیلی بیان کیا تھا کہ جو رستے ہیں اس کے حق کیا ہیں اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کے احکامات کیا ہیں اور ہمیں کیا کہا گیا اس کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں انسانوں اسلامی معاشرت اور اسلامی تمدن اور رہن سہن اور تہذیب کا حصہ ہے، جس کو ہم دین نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہم سے ہو پاتا۔ اگر آپ سوچیں کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا عمل شروع ہو جائے بحیثیت مسلمان، تو ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا واقعی باعث سلامتی بن جائیں گے۔ پھر جب ہم کہیں گے ایک دوسرے کو السلام علیکم تو واقعی اس کا مطلب سمجھ کے اندر آئے گا کہ آپ میرے لیے باعث سلامتی ہیں اور میں آپ کے لیے باعث سلامتی۔ ہم دونوں سے ایک دوسرے کو خیر ہی پہنچتی ہے، شر اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور اگر اس کا ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہوگا، اور یہ بنیادی تربیت ہے، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر یہ تربیت دینی چاہیے، اور تب جا کر پورے معاشرے کی تربیت ہوگی اور اس کو دین کا حصہ، اس پر جو دین کی تعلیمات ہے
اس کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے تاکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے مزاج کا حصہ بنے اور ہمیں معاشرے میں اس کے اثرات نظر آئیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کو اگر سلامتی والا مذہب کہا جاتا ہے تو اس کے سلامتی کے یہ سارے مظاہر ہیں جو معاشرے میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.